کیا آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا زندگی میں آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی؟ جیسے ہر چیز میں ناکامی کا سامنا کر رہے ہو۔ یہ احساسات آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں کہ شاید آپ اکیلے ہیں یا آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ہر لمحے آپ کی زندگی میں خاموشی سے کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کام ابھی آپ کو نظر آئے یا نہ نظر آئے۔ اللہ کی مدد اکثر ایسے طریقوں سے آتی ہے جو ہمیں فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتے، مگر جب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ مدد کتنی قیمتی تھی اور کتنی اہم تھی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، ہر لمحے ہماری حالت سے واقف ہے، وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں، میں سب دلوں کے حال جانتا ہوں۔ اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری ہر حالت، ہمارے دل کے ہر حال اور ہر خیال سے واقف ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان 7 نشانیوں کو دیکھیں گے جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ خاموشی سے آپ کی مدد کر رہا ہے، چاہے آپ خود کو کتنا ہی اکیلا محسوس کر رہے ہوں۔ یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور جب آپ انہیں پہچاننے کی تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو نمبر 1 میں ہے کہ مواقع کا بند ہو جانا، یعنی کبھی آپ نے محسوس کیا ہو کہ دروازہ بند ہو گیا ہو، جیسے کوئی ملازمت جو آپ کرنا چاہتے تھے اور آپ کو نہیں ملی، یا کوئی رشتہ جس کی آپ نے امید کی تو وہ ختم ہو گیا۔ ایسے لمحات میں آپ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی۔ لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر موقع ختم ہوتا ہے تو دراصل اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کسی اور بہتر راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر حال میں ہی بھلائی ہے، اور یہ بات صرف مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے اور اس کے لیے بھلائی ہے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیوں ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، یا پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے دوستوں کو تو سب کچھ مل جاتا ہے، ان کی زندگی میں سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن میرے ساتھ ہی کیوں؟ اور بعض اوقات ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ غیر مسلموں کو سب کچھ مل جاتا ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، دولت ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سوالات بہت عام ہیں اور ان کا جواب ہمیں اللہ کے نظام میں ملتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایک امتحان ہے۔ جو لوگ دنیا کی دولت اور سہولتوں میں غرق ہیں، ان کے پاس وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ اندر سے کتنا خالی اور بے چین ہے۔ دنیا کی چیزیں وقتی ہیں اور وہ اللہ کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ جو چیز اللہ کے نزدیک اہم ہے وہ ہماری نیت، صبر اور ہمارا ایمان ہے۔ نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہر کسی کا امتحان مختلف لیتا ہے۔ جو آپ کے لیے آزمائش ہو وہ کسی کے لیے آسان ہو سکتا ہے، اور اس کے برعکس آپ کو جو مشکلات مل رہی ہوں وہ اللہ کی طرف سے آپ کو مضبوط اور ہموار بنانے کے لیے ہوں، بہتر بنانے کے لیے ایک طریقہ ہوں۔ حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اگر اسے تکلیف ملتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ مزید انعامات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور جہاں تک غیر مسلموں کی بات ہے تو ان کی زندگی میں جو کچھ ہے وہ دنیاوی ہے، جو انہیں یہاں تک دے گئی ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ پر ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور دل لگی ہے،
اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص راستہ ہے۔ یہ مشکلات دراصل اللہ کی مدد کا اشارہ ہی تو ہیں کہ وہ آپ کو بہتر بنانے اور آپ کو ایسے مقام پر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے جہاں آپ کی کامیابی اور عزت ہو۔ اور نمبر 3 پہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہو کہ آپ کی زندگی میں ہر طرف مشکلات تھی، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی چیز آپ کے اندر سے آپ کو مضبوط کر رہی ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموشی سی مدد ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ یہ آیات ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں صبر اور سکون پیدا کرتا ہے، خاص کر ان وقتوں میں جب ہم آزمائشوں میں ہوتے ہیں، جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں اور ہر چیز ہمارے خلاف ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ تب اللہ کی طرف سے یہ سکون ایک خاص مدد ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی میں سکون میں کیسے ہوں؟ تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے دل کو مضبوط بنا رہا ہے تاکہ آپ ان حالات کا سامنا کر سکیں۔ اور اسی طرح یہ سکون ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اسے یاد رکھیں، اور جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے دل کو سکون بخشتا ہے تاکہ ہم ان حالات کا سامنا صبر اور ہمت سے کر سکیں۔ نمبر 4 پہ کبھی بھی آپ نے یہ محسوس کیا ہو کہ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے اور اچانک ایسا لگا کہ جواب آپ کے سامنے آ گیا، جیسے کسی نے بے دھڑک کوئی بات کہہ دی یا کسی آیات پر نظر پڑی اور آپ کو یوں لگا کہ یہی بات تو دل کو سکون دے کر گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اگر تم نے انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن اور اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت کو مضبوطی سے تھامنے کا ہدایت کی ہے تاکہ ہمیں زندگی میں ہمیشہ ایک مضبوط رہنمائی ملے۔ اللہ کی یہ مدد کبھی کبھار چھوٹے اشاروں کی صورت میں بھی آتی ہے، کسی دوست کی کہی بات، کسی کتاب کی پڑھی ہوئی آیات یا کوئی حدیث جس کا مفہوم دل کو فوری طور پر سکون دے دے۔ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہمیں راستہ دکھانے کا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، تو اللہ زندگی میں ایسے بے شمار اشارے بھیج دیتا ہے جو رہنمائی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک خاموش مدد ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہے۔ بس ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا کی زندگی میں اکثر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مشکلات اور آزمائشیں صرف مومنوں یا غریبوں کے لیے ہیں، جبکہ مالدار افراد کے پاس تو سب کچھ ہے، آسانی بھی موجود ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی آزمائش صرف مسلمان اور ایمان والوں کے لیے ہے؟ لیکن حقیقت میں بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ دراصل دنیا کی آسانیاں اور دولت ہمیشہ خوشی اور سکون کی ضمانت نہیں ہوتی۔ جو لوگ دنیا میں عیش و عشرت سے زندگی گزارتے ہیں ان کے پاس ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اندر سے بھی خوش یا مطمئن ہے۔ دولت ایک ایسی چیز ہے جو ظاہری طور پر سہولت فراہم کر سکتی ہے، لیکن روح کی حقیقی تسکین صرف اللہ کی قربت میں بھی ہے۔ اور مالدار افراد کے پاس مال تو ہو سکتا ہے مگر روحانی سکون ان کے پاس نہیں ہوتا۔ قرآن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور دل لگی ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی زندگی میں ہے۔ مالدار لوگوں کے لیے یہ دولت ایک امتحان ہے کہ آیا وہ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا اپنی خود گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح مومن کے لیے صبر اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل کامیابی ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہیں، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات تربیت اور کردار سازی کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں۔
یہ مشکلات ہمیں اور مضبوط بناتی ہیں، اللہ کے قریب لے جاتی ہیں اور ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اصل سکون تو اللہ کی رضا میں ہی ہے، نہ کہ دنیاوی چیزوں میں۔